آئیے آپ کے سوال کے جواب میں حضرت عثمان غنی کے بارے میں آج تبصرہ کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں کے حوالے سے آپ کا نام عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابن امیہ ابن عبد الشمس ابن عبد مناف ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، لقب ذو النورین ہے، خطاب جامع القرآن ہے۔ آپ ایک محرم الحرام 24 میں تخت خلافت پر جلوہ گر ہوئے، 12 سال خلافت کی، 82 سال عمر پائی۔ آپ کے حالات بہت وسیع ہیں۔ مسلم کی حدیث شریف ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، اپنی رانیں یا اپنی پینڈلیاں کھلی ہوئی تھی تو جناب ابو بکر نے اجازت مانگی، انہیں اجازت دے دی۔ اسی حالت پر انہوں نے کچھ بات چیت کی، پھر حضرت عمر نے اجازت مانگی، انہیں بھی اسی حالت میں اجازت دے دی۔ پھر انہوں نے بھی بات چیت کی، پھر جناب عثمان نے اجازت مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کر لیے۔ جب وہ چلے گئے تو جناب عائشہ نے کہا، جناب ابو بکر آئے، آپ نے ان کے لیے نہ تو جنبش کی اور نہ ان کی پرواہ کی۔ پھر عمر آ گئے تو آپ نے ان کے لیے نہ جنبش کی نہ پرواہ کی۔ پھر جناب عثمان آئے تو آپ بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کر لیے تو فرمایا، میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ عن طلحہ بن عبید اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکل نبی رفیق ورفیقی یعنی فی الجنہ۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی ساتھی ہوتا ہے، میرے ساتھی جنت میں عثمان ہیں۔ دوسرا حوالہ ترمذی شریف کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ جو ہے اسرت کے لشکر پر رغبت دے رہے تھے تو جناب عثمان کھڑے ہو کر بولے، یا رسول اللہ، میرے ذمے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ، ان کے کمبل اور پلان کے ساتھ۔ حضور نے اس لشکر کے متعلق پھر رغبت کی تو پھر جناب عثمان کھڑے ہو گئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ذمے 100 اونٹ ہیں، میں ما ساز و سامان کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی راہ میں کوئی ہے خرچہ کرنے والا؟ تو عثمان غنی کھڑے ہو گئے، بولے، میرے ذمے اللہ کی راہ میں 300 اونٹ دیا میں نے ما ساز و سامان کے۔ تو میں نے رسول اللہ کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور فرما رہے تھے کہ اب اس کے بعد عثمان پر کوئی گناہ نہیں، جو بھی کرے اس کے بعد عثمان پر کوئی گناہ نہیں، جو بھی کرے۔ حضرت عثمان غنی کو 2 نور والے کیوں کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی اور حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان کو اس بات کا رنج پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی نکاح حضرت عثمان سے کر دیا اور فرمایا، اے عثمان، اگر میری 100 لڑکی بھی ہوں اور ان کا ایک کے بعد ایک انتقال ہوتا جائے تو میں ایک کے بعد ایک تمہارے نکاح میں دیتا جاؤں۔ جنت کا سر چشمہ۔ جب مہاجرین مکہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو یہاں کا پانی پسند نہ آیا، جو کھارا پانی تھا۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص کے ملک میں چشمہ تھا جس کا نام روما تھا۔ وہ شخص اپنے چشمے کا پانی قیمت دے کر پانی لے کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اپنا یہ چشمہ میرے ہاتھ جنت کے چشمے کے عوض بیچ دو اور جنت کا کنواں مجھ سے لے لو۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری اور میرے بال بچوں کی روزی اسی سے ہے، مجھ میں طاقت نہیں۔ یہ خبر حضرت عثمان غنی کو پہنچی تو آپ نے
35,000 روپے نقد دے کر اس شخص سے وہ چشمہ خرید لیا۔ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس طرح آپ اس شخص کو جنت کا چشمہ عطا فرماتے تھے، اگر میں یہ چشمہ اس سے خرید لوں تو کیا وہ جنت کا چشمہ مجھے دے دیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں دے دوں گا۔ عرض کی تو میں نے وہ چشمہ خرید لیا اور مسلمانوں پر میں اسے وقف کرتا ہوں۔ طبرانی کی حدیث۔ بے نظیر ضیافت۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے غریب خانہ پر اپنے دوستوں سمیت تشریف لائیں اور میں حاضر تناول فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت قبول فرما لی اور وقت پر اپنے ساتھیوں سمیت صحابہ کرام کے ساتھ حضرت عثمان کے گھر تشریف لے چلے۔ حضرت عثمان حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ حضور کا ایک ایک قدم مبارک جو ان کے گھر کی طرف چلتے ہوئے زمین پر پڑ رہے تھے گن رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، یہ میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت عثمان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ حضور کے ایک ایک قدم کے عوض میں آپ کی تعظیم و توقیر کی خاطر ایک ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ حضرت عثمان کے گھر تک حضور کے جس قدر قدم پڑے اسی قدر غلام آزاد کیے۔ جامع المعجزات۔ حضرت عثمان بڑے غنی اور بڑے ہی سخی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محبت کرنے والے صحابی تھے۔